تو لعن اللہ، اللہ نے لعنت کی، اس کا لفظی ترجمہ ہوگا. ترجمہ کیسے کرنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے فاعل کو ٹرانسلیشن میں لانا ہے، اس کے بعد آخر میں فعل کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے. اور چونکہ فعل ماضی ہے تو ترجمہ ماضی میں کریں گے، اللہ نے لعنت کی. گولڈن پوائنٹ ایک لکھ لیں انشاءاللہ، بہت اہم پوائنٹ ہے. عربی زبان میں فعل کو دعا یا بد دعا کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. عربی زبان میں فعل کو دعا یا بد دعا کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. عربی زبان میں فعل کو، چاہے فعل ماضی ہو چاہے فعل مضارع ہو، اس سے آپ دعا یا بد دعا کا مفہوم بھی لے سکتے ہیں. صحیح ہے؟ لکھ لیا جی پوائنٹ. دیکھیں سب سے پہلے اوپر جملہ لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے، رحم اللہ. ترجمہ اللہ نے رحم کیا، اللہ نے رحم کیا. اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ رحم کرے. رحم اللہ، اللہ رحم کرے، اس کا یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا، اللہ ان سے راضی ہو گیا. گولڈن پوائنٹ میں نے لکھا ہے آپ کو کہ عربی زبان میں فعل کو بعض مرتبہ دعا یا بد دعا کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. تو یہ تو ہم نے اس کا لفظی ترجمہ کیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا. اب اس کو اگر ہم دعا کے انداز میں ٹرانسلیشن میں لائیں تو کیا ہوگا؟ اللہ ان سے راضی ہو. اب یہ دعا ہوگی، اللہ ان سے راضی ہو. لے جی، اب جب آپ نے یہ کیا لعن اللہ، فعل فاعل نکال لی ہے. پہلے سب سے پہلے آپ نے اسم فعل حرف، اس کے بعد جب جملہ فعلیہ بنایا تو فعل اور فاعل. ترجمہ کرتے ہوئے فاعل کو پہلے، فعل کو آخر میں. اللہ نے لعنت کی، ایک ترجمہ تو اس کا یہ بن گیا اللہ نے لعنت کی. اور اگر دعا یا بد دعا والا ترجمہ کریں تو ظاہر بات ہے یہاں بد دعا ہی ہوگی نا، دعا تو ہو نہیں سکتی ہے. تو کیا ترجمہ کریں گے؟ اللہ لعنت کرے، اللہ لعنت کرے. کانٹیکس کے حساب سے پتہ چلے گا پھر. ٹھیک ہے، ہر جگہ یہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے کہ لکھا ہو جی ذہب زید تو زید گیا، وہاں آپ کہیں جی زید جائے. ہر جگہ نہیں، یعنی کانٹیکس میں پھر پتہ چلتا ہے. اور عام طور پہ وہ ایسے ہی کلمات ہوتے ہیں. اچھا جی، اس میں زور صرف کہنے والے کا، الفاظ میں بالکل زور نہیں ہے. لوگ چاہتے ہیں جی لفظوں میں بھی زور نظر آئے، تو میں اب آپ کو اس میں زور دکھاتا ہوں. یہ جملہ فعلیہ ہے جس کا فعل ماضی ہے، تو فعل ماضی میں زور پیدا کرنے کے لیے ہمارے پاس جو لفظ ہے جی وہ ہے قد. قد ایک حرف ہے جس کو حرف تاکید آپ کہہ سکتے ہیں. لفظی ترجمہ کرنے والے قد کے معنی کرتے ہیں جی تحقیق، اور پھر وہ اس جملے کا ترجمہ کچھ اس انداز میں کرتے ہیں، تحقیق گیا زید اسکول. ٹھیک، تو اب اگر آپ کو زور لگتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم اپنا زور دیکھیں گے اس میں کہ قد ذہب زید الی المدرسۃ. اس کے معنی ہم کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ زید واقعی اسکول گیا. زید واقعی اسکول گیا. صحیح ہے. یا اس کا ترجمہ ہم اس انداز میں بھی کر سکتے ہیں کہ زید اسکول چلا گیا ہے، زید اسکول جا چکا ہے. گویا یہاں پر ایک گولڈن پوائنٹ لکھ سکتے ہیں آپ کہ ماضی کے ساتھ قد اگر استعمال کیا جائے، ماضی کے ساتھ اگر قد استعمال کیا جائے تو ماضی کا ترجمہ ماضی قریب یعنی پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں بھی کیا جا سکتا ہے. پھر ماضی کے ساتھ اگر قد استعمال کیا جائے تو فعل ماضی کا ترجمہ ماضی قریب یا پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں کیا جا سکتا ہے. صحیح. تو میں نے دو طرح سے ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے اس کا. قد ذہب زید الی المدرسۃ، میں نے وہ واقعی لفظ ایڈ کیا زور کے لیے کہ واقعی زید اسکول چلا گیا، یقیناً زید اسکول چلا گیا. یا میں اس کا ترجمہ
پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں بھی کر سکتا ہوں، زید اسکول جا چکا ہے. اب دیکھیں اس میں بھی زور ہی ہے، اگر آپ دیکھیں تو زید اسکول چلا گیا یار، یعنی کام مکمل ہو چکا ہے. اوکے جی. تو قد ذهب زید الی المدرسۃ، سمپل سا پوائنٹ ہے جی. فعل ماضی میں آپ نے زور پیدا کرنا ہے تو اس کے شروع میں کیا لگانا ہے؟ قد.